اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 121۔ آیت نمبر 121 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 122، انہوں نے یعنی جادوگراں جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے اپوزیشن میں جو تھے وہ لوگ۔ آیت نمبر 122 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو رب ہے، انہوں نے کہا جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 123 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قبل اسے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے۔ تو فرعون بولتا کہ تم لوگ میرے سے اجازت لیے بغیر کیسا ایمان لے کے آئے، اور یہ سب تم لوگوں کا فریب ہے، تم سب مل کے جو ہے سو شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو شہر بدر کر دینا چاہ رہے بول کے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرعون نے کہا میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ آیت نمبر 125 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ بولے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانے والے ہیں۔ جو جادوگر تھے تو وہ لوگ یہ بولے کہ ہم تو ہمارے رب کی طرف ہی جانے والے ہیں بول کے۔ آیت نمبر 126 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جادوگروں نے کہا اور تم کو ہم سے کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آ پہنچی۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر و استقبال کے دروازے کھول دے اور تو ہمیں مسلمان ہی رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ فرعون نے کہا کہ ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ تو جتنے بھی سرداران تھے وہ لوگ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ فرعون کو بولے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے سو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے کیا، تاکہ لوگ ملک میں فساد کرتے پھرے بول کے۔ اور ویسا رہا بولے تو لوگاں جو ہے سو ان لوگوں کے معبود کی بندگی کرنا شروع کر دیتے، عبادت کرنا شروع کر دیتے وہ معبودوں کو چھوڑ کے جن کی ہم کرتے تھے بول کے۔ تو فرعون بولا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، جو ہے سو ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور صرف بیٹیوں کو رکھیں گے، زندہ رکھیں گے بول کے بولتا فرعون ان لوگوں کو۔ آیت نمبر 128 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہارے طرز عمل دیکھے گا اور غالب میں آنے کے بعد تم کیسا کرو گے، کہ پاور میں آنے کے بعد تم لوگ کیا کرو گے۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو پاور دے دیں گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو وہ پاور میں آنے کے بعد وہ لوگ کیا کریں گے وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 129 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے اہل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی تاکہ وہ حق کا راستہ سمجھ جائیں۔ آیت نمبر 130 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، اگر مصیبت آتی تو کہتے کہ یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نسبت بدشگون خبر ہے، ان کا شگونی اعمال اللہ کے پاس ہے مگر اس میں اکثر جانتے نہ تھے۔ آیت نمبر 131 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اہل فرعون غرور سے کہنے لگے، اے موسیٰ تم کچھ بھی بات لاؤ کہ اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، مگر ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ آیت نمبر 132 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور تدیاں، غون کا کیڑا اور مینڈک خون، یہ سب کھلے معجزے تھے مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی مجرم قوم۔ آیت نمبر 134 میں اللہ پاک فرماتے ہیں 133 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے کہ جس کے اس نے آپ سے عہد کیا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے تو ضرور ہم آپ کے کہنے پر
ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے، آپ کے پاس کر دیں گے اور آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان سے اس عذاب کو ایک وقت تک ہٹا دیتے کہ ان کو اس تک پہنچانا تھا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک وقت تک عذاب ہٹا دیے لوگوں کے اوپر سے تو وہ لوگ جو ہے سو فوراً جو ہے سو لوگ جو پرومس کرے تھے اس کے اگینسٹ جانا شروع کر دیے لوگ۔ آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان کو ڈرایا، پھر ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے اور ذرا بھی توجہ نہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 136 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے بہت ہی کمزور قوم کو اس سرزمین کی پورب پشچم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا وعدہ نیک بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کیونکہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے کارخانے اور اونچی عمارتیں جو وہ بناتے تھے سب کو برباد کر دیا۔ آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے چند بتوں کو لیے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے ایک معبود ایسا بنا دیجئے جیسا کہ ان کے یہ معبود ہے۔ آپ نے کہا، واقعی تم ایک جاہل قوم ہو۔ آیت نمبر 138 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کام میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ان کا یہ کام جو یہ کر رہے ہیں باطل ہے۔ آیت نمبر 139 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود بنا کر دوں، حالانکہ اللہ نے دنیا جہان والوں پر تم کو فوقیت دی ہے، یعنی سپیریورٹی دی ہے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔